بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں 12 منافقین ہیں جو کہ اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے، یعنی جس طرح سے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ناممکن اور محال ہے، ایسے ہی ان 12 منافقین کا بھی جنت میں جانا ناممکن اور محال ہے۔ اور مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 12 منافقین دوبیلا پھوڑا نکلنے سے مریں گے۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر معاویہ بن ابی سفیان کو بھی دوبیلا پھوڑا سے وفات پانے کا انکشاف کیا جاتا ہے، جس کی روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کو پیش کیا جاتا ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کے موقع پر حضرت عمار بن یاسر اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو بھی بتا دیے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک تنگ اور دشوار گزار گھاٹی میں سے گزرنے لگے تو صحابہ کرام کا لبادہ اوڑھے ان 12 منافقین نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس تنگ اور دشوار گزار گھاٹی میں حملہ کیا تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں، کیونکہ غزوہ تبوک وہ واحد غزوہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ میں شریک ہونے سے روک دیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کسی غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ جانا منافقین کے لیے اس سے اچھا موقع کوئی نہ تھا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا تصور بھی منافقین نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ بن کر، ان کے محافظ بن کر ہر وقت ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ چنانچہ جب منافقین نے دیکھا کہ غزوہ تبوک میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود منع فرما دیا ہے تو انہوں نے اچھا موقع جانتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے اس ناپاک ارادے سے اور ان کے منصوبے سے پہلے ہی وحی کے ذریعے آگاہ فرما دیا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر کوئی لٹیرا چور تمہارے اوپر حملہ آور ہو تو اپنے ہاتھ میں حفاظت کے لیے کوئی چابک یا کوئی لاٹھی ضرور رکھنا۔ وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنبیہ پر پہلے ہی چکنے تھے۔ چنانچہ جب یہ منافقین اپنے چہروں کو چھپائے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے 2 صحابہ کی جانب حملہ کرنے کے لیے بڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں صحابیوں کو ارشاد فرمایا کہ ان لٹیروں پر حملہ کر دو۔ چنانچہ حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ ہم نے ان 12 منافقین کی جانب اپنے چابک اور لاٹھیاں گھمانا شروع کر دی، جس سے ان کی سواریاں بدک کر پیچھے کو پلٹ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کون تھے؟ تو حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی چور لٹیرے معلوم ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ کوئی ڈاکو چور یا لٹیرے نہیں تھے، بلکہ یہ میرے صحابہ میں چھپے ہوئے وہ 12 منافقین تھے جو کہ قتل کی سازش کے تحت مجھے قتل کرنے کے لیے یہاں آئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پہلے ہی ان کے ناپاک ارادوں سے آگاہ فرما دیا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان دونوں صحابہ کو ان 12 منافقین کے نام بتلا دیے تھے، اور بعض روایت کے مطابق صرف حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان منافقین
منافقین کے نام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ ان 12 منافقین کے نام میری امت پر زہر نہ کیے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ ان صحابہ کے نام اپنے سینے میں دفن رکھے، کسی کو نہیں بتائے۔ اس لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو رازدار رسول بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ان منافقین کے نام تو کسی کو نہیں بتاتے تھے، لیکن آپ ان منافقین کے جنازوں میں شرکت نہیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ حضرت حذیفہ بن یمان کے پیچھے رہا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی جنازہ سامنے آتا تو حضرت عمر فاروق دیکھتے کہ حذیفہ بن یمان اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر حذیفہ بن یمان اس جنازے میں شریک نہ ہوتے تو حضرت عمر فاروق بھی اس جنازے میں شرکت نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو حضرت حذیفہ بن یمان کو عمر فاروق نے کہا کہ اے حذیفہ، آؤ جنازے کے لیے چلتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جنازے کے لیے نہ اٹھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حذیفہ بن یمان سے پوچھا کہ اے حذیفہ، کیا میرا نام بھی ان 12 منافقین میں شامل ہے؟ تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، عمر نہیں، تیرا نام شامل نہیں، لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے اس وعدے اور وصیت کے مطابق ان کے نام کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دوبیلا پھوڑا والی حدیث کو لے کر بہت سے مورخین اور راوی ایسے بھی ہیں جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر بھی اس کا ملبہ گراتے ہیں اور ان کی وفات کو بھی دوبیلا پھوڑا سے منسوب کرتے ہیں، جبکہ تاریخ کے کسی بھی صحیح اور مستند راوی نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی موت دوبیلا پھوڑا سے ہوئی اس پر تصدیق نہیں کی۔ ہاں، کچھ روایتیں ملتی ہیں، لیکن وہ روایات کی صحیح اور مستند ہونے پر شک کا احتمال موجود ہے، جیسا کہ معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، لیکن اکثر مورخین کے مطابق ان کی وفات طبی موت سے ہوئی تھی، یعنی بڑھاپے اور بیماری کے باعث۔ البتہ کچھ غیر معتبر اور ضعیف روایات میں دوبیلا کا بھی ذکر ملتا ہے، جیسا کہ حضرت معاویہ کی وفات دوبیلا پھوڑے کے سبب ہوئی، جو ان کے پیٹ یا جسم کے کسی حصے میں نمودار ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے شدید تکلیف کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ لیکن یہ روایت تاریخی طور پر ضعیف، کمزور اور ناقابل تصدیق مانی جاتی ہے۔ مستند اسلامی مورخین جیسے ابن کثیر، طبری اور ابن سعد نے عمومی طور پر یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت معاویہ کی وفات سن 60 ہجری میں طبی موت سے دمشق میں ہوئی۔ دوبیلا پھوڑا کی وجہ سے وفات والی ہی روایت موجود ضرور ہے، مگر یہ غیر مستند اور ضعیف روایات میں شمار ہوتی ہے۔ مستند مورخین کے مطابق ان کی موت طبی بیماری اور عمر رسیدگی کی وجہ سے ہوئی۔ اسی ضمن میں ایک ضعیف روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کے وقت میں ان کے پاس موجود تھا تو میں نے ان کی پشت پر ایک پھوڑا دیکھا جو کہ دوبیلا پھوڑا سے مطابقت رکھتا تھا، لیکن امام طبری فرماتے ہیں کہ اس روایت کی صحیح سند بھی مشکوک اور ابن حیزان نامی راوی، جس سے بہت سے علماء کرام اور مفسرین نے روایات لینے سے منع فرما دیا تھا، کیونکہ وہ کاذب روایات گڑھ کر روایات پیش کرنے میں مشہور تھا۔ چنانچہ اس کی ہزاروں کی تعداد میں روایتیں ایسی ہیں جن کو مستند اور متفق علماء کرام نے کاذب قرار دے دیا تھا۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن مبارک ان کی آنکھوں اور ہونٹوں پہ رکھ دیے جائیں۔
کہ یہیں ان کی بخشش کا سامان بن جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا مبارک انہوں نے کفن کے طور پر استعمال کرنے کی وصیت کی تھی۔ معاویہ بن ابی سفیان سے ان کی خلافت میں کچھ اجتہادی خطائیں سرزد ہوئیں، جن کی بنا پر اہل تشیع کی بہت سی روایات میں ان کو منافق قرار دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی، جبکہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ مورخین اور مفسرین کاتب وحی بھی قرار دیتے ہیں، اور کچھ کے مطابق ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بیٹے کی سفارش کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بیٹے کو اپنا کاتب مقرر فرما لیجئے تاکہ میری کچھ عزت میں اضافہ ہو سکے، کیونکہ صحابہ کرام میری اسلام دشمنی کے ماضی کی وجہ سے مجھ سے بات کرنا، اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ بن سفیان کو اپنا کاتب مقرر فرما لیا تھا، لیکن کچھ روایات کے مطابق وہ کاتب وحی نہیں تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے لکھنے لکھانے کا کام سر انجام دیا کرتے تھے۔